آج ہم علامہ اقبال کی نظم جس کا عنوان ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پڑھیں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو پہلے اس کا مفہوم بتاؤں، پھر اس کا تفصیل سے تشریح بتاؤں۔ پہلا شعر ہے: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، اور ہم ان کے بارے میں تفصیل یہی ہے کہ وہ اتحاد کے پیامبر تھے۔ اسلام کا پیغام انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، اور اس نظم میں بھی انہوں نے لوگوں کو اتحاد کا درس دیا ہے، اسلام کا درس دیا ہے۔ پہلے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ڈالی گئی، کہ وہ ڈالی، درخت کی وہ ڈالی جو خزاں کے موسم میں شجر سے ٹوٹ کر گر جائے، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ تو وہ ڈالی جو خزاں کے موسم میں شجر سے ٹوٹ جائے، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ جب بہار آئے، سحاب بہار آئے۔ سحاب کا مطلب ہوتا ہے بادل، تو بہار کے جب بادل آئیں یا بہار کا موسم جب آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سرسبز ہو جائے۔ تفصیل میں اس کا مطلب ہم یوں سمجھیں گے کہ علامہ اقبال نے زور دیا ہے ہم سب پر، اپنی قوم پر، اپنی ملت کے نوجوانوں پر اور ملت کے افراد پر، کہ وہ اتحاد قائم کریں، اپنے اندر اتفاق قائم کریں، کیونکہ اور پھر انہوں نے ہمیں مثال کس کی دی ہے؟ ڈالی کی، درخت کی ٹہنی کی، کہ وہ ٹہنی جو خزاں کے موسم میں شجر سے ٹوٹ جائے۔ مطلب یہ کہ مشکل حالات، فصل خزاں کا مطلب ہوا مشکل حالات، جو مشکل حالات میں کوئی بھی فرد اگر اپنے مرکز سے کٹ جائے، اپنے خاندان سے کٹ جائے یا اپنے قوم سے کٹ جائے، ٹوٹ جائے کا مطلب یہ ہے کہ کٹ جائے، اپنا تعلق ختم کر دے اپنے مرکز کے ساتھ، تو اس کا حال بھی اسی ٹہنی جیسا ہوتا ہے کہ جو فصل خزاں میں یا خزاں کے موسم میں شجر سے الگ ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، تو چاہے بہار آ بھی جائے، بادل آ بھی جائیں، بارش برس بھی جائے، وہ دوبارہ کبھی بھی ہری نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ ان کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے امت مسلمہ کو رہنا چاہیے، اور ہمارے زوال کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا ہے، اور ہمارا مرکز کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ہم نے اسلام کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے مرکز کو چونکہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور جتنی غیر مسلم قومیں ہیں ہمیں یعنی کہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو شاعر نے ایک ڈالی کی مثال دے کے، ایک ٹہنی کی مثال دے کے، کہ جو خزاں کے موسم میں کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، چاہے بہار آ بھی جائے تو اس ٹوٹی ہوئی ٹہنی پر کبھی بھی بہار نہیں آئے گی، اس پہ کبھی بھی نئی کونپلیں نہیں نکلیں گی، کبھی بھی پتے نہیں آئیں گے، کبھی پھول پھل نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ مشکل حالات میں یعنی فصل خزاں میں، خزاں کے دور میں وہ درخت سے الگ ہو گئی۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی ملت کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ہم بحیثیت قوم تبھی مضبوط ہوں گے جب ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں گے۔ اگر ہم مرکز سے ہٹ چکے ہیں، جبکہ ہمیں امت مسلمہ جن کی حکومتیں بہت سارے ممالک میں ہیں، اور پھر خاص طور پہ ہندوستان کی زمانے بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی جو کئی سو سال چلی ہے، لیکن جب ان میں اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا، جب وہ مرکز سے ہٹ گئے تو وہ کمزور ہو گئے، اور غیر ملکی قوموں نے وہاں پہ
قبضہ کر لیا، جیسے انگریز بر صغیر میں آ گئے تجارت کے بہانے سے، ولندیزی آ گئے، بہت ساری قومیں وہاں پر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے قدم جما لیے۔ تو شاعر یہاں ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ تم لوگ آپس میں اتحاد قائم کرو، اب ایک امت بن کر رہو، قوم بن کر رہو، اور قوم تم تبھی بن سکتے ہو مضبوط قوم جب تم اپنا تعلق اسلام کے ساتھ قائم کرو گے، قرآن کے ساتھ قائم کرو گے، تبھی تم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہو۔ کیونکہ مسلمان جو اب دنیا بھر میں رسوا ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق مرکز سے ختم کر دیا ہے، اور مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟ اسلام ہے، مسلمانوں کا مرکز قرآن ہے، اور یعنی کہ جو ہمارا کعبہ ہے، جو ہمارا مسجد نبوی ہے، یعنی کہ اسلام کے یہی شعار ہیں، تو یہی ہمارے لیے اتحاد کا باعث ہیں۔ تو ہم چونکہ اس مرکز سے ہی ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنے اس مرکز کو ہی چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے اب ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اگلے شعر میں ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ اگلے شعر میں بھی علامہ اقبال نے اسی ڈالی کا ذکر کیا ہے، اسی ٹہنی کا ذکر کیا ہے کہ جو خزاں میں شجر سے ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے لیے لازوال ہے، یعنی کہ ایسا عہد ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کہ اس کے لیے پھر ہمیشہ ہی عہد خزاں رہے گا، اس کے اوپر کبھی بھی بہار نہیں آئے گی، وہ ٹہنی جو اپنے شجر سے، اپنے درخت سے ٹوٹ گئی ہے۔ کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، پھر اسے جو اور ٹہنیوں پر جو درخت کے ساتھ جڑی رہیں ان پر نئے پتے آ گئے، کونپلیں نکل آئیں، تو شاعر کہتا ہے کہ پھر اس ٹہنی جو کہ وہ ٹوٹ گئی تھی خزاں میں، وہ اس کے اوپر کبھی بھی بہار نہیں آئے گی، کبھی بھی نئے پتے نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ اس نے شجر کے ساتھ یا درخت کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیا، تو اس لیے پھر اس کے لیے ہمیشہ ہی زوال ہے، یعنی عہد خزاں اس کا ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اس پہ زوال رہے گا۔ اس شعر میں بھی علامہ اقبال ہمیں وہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے، ملت کے ساتھ اپنے جڑے رہنا چاہیے، اور آپس میں جو نا اتفاقیاں ہیں انہوں نے ہم مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، اور جب مسلمان کمزور ہوئے تو پوری ملت، پوری امت مسلمہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس طرح ہم زوال کا شکار ہو گئے، اور ہماری طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ہمیں دوسروں کا دست نگر یا محتاج ہونا پڑا، اور دوسرے سے مراد یہ ہے کہ غیر ملکی اقوام جو کہ مسلمان نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ ہم پر قابض ہو گئے یا وہ ہم پر حاوی ہو گئے۔ تو شاعر کا ان دونوں اشعار میں یہی پیغام ہے کہ ہم نے اگر طاقت حاصل کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے قوم کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کریں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھول جائیں، اور اپنی قوم کی مضبوطی کی خاطر ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں۔ ایک جگہ جب ہم جمع ہو جائیں گے، جب ہم ہمارا مرکز کے ساتھ اپنا رابطہ پکا کر لیں گے، تو پھر ہمیں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، اور ہماری جو کھوئی ہوئی طاقت ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گی۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے گلستان میں یعنی تیرے باغ میں بھی فصل خزاں کا زمانہ آ گیا ہے، خالی ہے جیب گل، اور گل کا دامن یعنی پھولوں کا دامن خالی ہو چکا ہے زر کامل عیار سے، یعنی پھول کے اندر جو زرد رنگ کے زردانے ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، پھولوں کے اندر خوشبو باقی نہیں رہی ہے۔ مطلب یہ کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جس طرح ایک ٹہنی شجر سے ٹوٹ کے، درخت سے ٹوٹ کے خراب ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور اس پہ ہمیشہ کے لیے زوال آ جاتا ہے، اسی طرح شاعر اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد شاعر کا یہ ہے کہ ہم بھی
جو ہیں فصل خزاں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں مشکل حالات سے دوچار ہیں، اور غیر ملکی اقوام جو کہ غیر مسلم ہیں انہوں نے ان ملکوں میں مداخلت شروع کر دی ہے، اور کئی ملکوں پہ تو قبضہ کر لیا ہے، اور کئی ملکوں کا جو نظام ہے اس کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، اور وہاں پہ تباہی اور بربادی آ چکی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ تم جو ہو اپنے جو اتحاد ہے اس کو قائم کرو، کیونکہ فصل خزاں کے دور میں جہاں ایک ٹہنی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جو درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح تم لوگ بھی جو ہو نقصان کا اٹھاؤ گے، کیونکہ خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، کہ تم لوگ جو مسلمان ہو، تم لوگ اب اس جو صفات ہیں مسلمانوں کی، وہ جو بہادری کی مثالیں ہوتی تھیں، وہ جو مسلمان جو تھے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، جن کی بہادری اور شجاعت کی مثالیں دوسری اقوام دیتی تھیں، جیسے کہ ہمارے پرانے جو لیڈر تھے، جو ہمارے رہنما تھے، صلاح الدین ایوبی تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان لیڈرز تھے جو کہ مسلمانوں کو رہنمائی کرتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب وہ سارے جو مسلمانوں کے رہنما تھے، جو بہت قابل رہنما تھے، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، کسی بھی لالچ کے بغیر وہ امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے لیے کوششیں کرتے تھے، اب وہ سب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب مسلمانوں کے لیے کوئی بھی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ زر کامل عیار سے خالی ہے مسلمانوں کی جیب، مطلب یہ یعنی کہ گل جو ہے اس کے دامن سے وہ زردانے ختم ہو چکے ہیں، مطلب وہ لیڈر، وہ رہنما ختم ہو چکے ہیں، اور اس لیے مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان میں زوال آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو طاقت ہے باہمی لڑائیوں اور جھگڑوں سے کمزور پڑ چکی ہے۔ تو اس لیے شاعر یہ زور دے رہا ہے کہ فصل خزاں کے اس دور میں تم لوگ اپنے فرائض کو پہچانو، اور اپنے اندر اتحاد قائم کرو، تاکہ تمہاری یہ جو کمزوریاں ہیں اس سے تمہارے دشمن فائدہ نہ اٹھائیں۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ وہ طیور کا مطلب ہوتا ہے پرندے، طائر ایک پرندہ، طیور اس کی جمع ہے، اوراق ورق کی جمع ہے، خلوت کا مطلب تنہائی۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، وہ پرندے جو کہ پتوں کے اندر چھپ کر، یعنی کہ خلوت ان کو ملی ہوئی تھی، تنہائی میں وہ رہتے تھے، ان پتوں کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، وہ نغمہ زن تھے، وہاں وہ اپنے نغمے الاپتے تھے۔ رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، اب وہ تیرے اس درخت جو کہ سایہ دار درخت تھے، ان درختوں کے اوپر سے اب رخصت ہو چکے ہیں، یعنی وہ شجر سایہ دار جہاں پر پرندے اپنے گھونسلے بنا لیتے تھے، اور پھر ان پتوں میں اپنے چھپ کر اپنے تنہائی میں وہاں رہتے تھے، اس کے بعد اب وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ شجر سایہ دار ہی ختم ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے پرندے بھی وہاں سے چلے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو نغمگی، جو خوبصورتی جو تمہارے معاشرے کا ایک حصہ تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ جو تمہارے رہنما تھے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اور پھر ان کے نہ ہونے کی وجہ سے تم لوگوں میں اختلافات اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ اب تم ایک دوسرے کی جان کے بھی دشمن ہو چکے ہو، اور تمہارے ملکوں کے اندر یا تمہاری قوم جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ اس کو ایک دفعہ ہم شعر کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، یعنی تمہاری قوم کا جو شجر ہے وہ مرجھا چکا ہے، اس کے اوپر جو سایہ دار ہوتا تھا پہلے وہ اتنے سارے لوگوں کی پناہ گاہ ہوتا تھا، پرندوں کی پناہ گاہ ہوتا تھا، اب وہ شجر جو سایہ دار تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور جب وہ شجر سایہ دار ختم ہوا ہے، سایہ دینے والے درخت ختم ہوئے ہیں، تو پرندوں نے بھی وہاں سے ہجرت کر لی ہے۔ اب وہ پرندے جو نغمہ زن تھے، جن کے نغموں سے ہم خوش ہوتے تھے، اب وہ پرندے بھی یہاں سے چلے گئے۔ مطلب یہ کہ اے مسلمانوں، اپنے اندر
ایک ایسا جذبہ پیدا کرو کہ تم سب آپس میں متحد ہو جاؤ، اور تمہارے اندر پھر وہی جو ایک کمال تمہیں حاصل تھا، جو عروج تمہیں حاصل تھا، تم لوگ متحد تھے، تمہارے لوگ مثالیں دیتے تھے، دوسرے بہادری کی مثالیں دیتے تھے غیر ملکی اقوام، اور تمہاری طاقت اتنی زیادہ تھی کہ تم نے دنیا کے بہت سارے ممالک پر قبضہ کر لیا، فتح حاصل کر لی تھی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب تم لوگ جو ہو، تمہارا جو باغ ہے اس کے جو درخت ہیں وہ سوکھ چکے ہیں، وہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں، وہ خزاں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے اے امت مسلمہ، دوبارہ متحد ہو جاؤ، دوبارہ اتحاد پیدا کر لو، اپنے اختلافات کو چھوڑ دو، تاکہ تمہارے ملک میں وہی رونقیں، وہی سرسبز و شادابی جو ہے دوبارہ تمہاری قوم میں واپس آ جائے۔ شاخ بریدہ سے سبق آموز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے۔ شاخ بریدہ کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی شاخ۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ سبق حاصل کرو، سبق آموز، سبق حاصل کرو، کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرو کہ نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے، کہ ایک کٹی ہوئی شاخ جو ہے درخت سے جب کٹ جاتی ہے، اس سے تم اس کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ نا آشنا ہے کہ وہ نہیں جانتی ہے، اسے بالکل نہیں پتہ قاعدۂ روزگار کہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ وہ بالکل چونکہ اپنے مرکز سے کٹ چکی ہے وہ شاخ، اور اس کا بالکل بھی اس کا یعنی کہ زوال شروع ہو چکا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ شاخ مریدہ، کٹی ہوئی شاخ جو ہے وہ ناآشنا ہو جاتی ہے۔ قاعدہ کا مطلب طریقہ، روزگار یعنی کہ دنیا کا جو کارخانہ نظام چل رہا ہے۔ تو وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس تمہاری مثال شاخ بریدہ جیسی ہے، یعنی کٹی ہوئی شاخ جو کہ سب کے لیے سبق آموز ہوتی ہے، سبق کا باعث ہوتی ہے، وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایسی شاخ جو کٹ جاتی ہے وہ پھر اس کا کوئی ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تم لوگ بھی اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہو، اپنے آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی اس کٹی ہوئی شاخ جیسا ہو جائے گا کہ جس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ اس نظم کا آخری اور بہت خوبصورت شعر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس شعر میں بھی وہی سبق ہے، یعنی وہ ہر شعر میں ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں، آزاد متحد ہونے کا، تاکہ ہمیں طاقت حاصل ہو، ہم اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر سکیں۔ مسلمان اقوام جو کہ اب پریشانی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، تو علامہ اقبال ہمیں پھر یہ سبق دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ چونکہ بر صغیر کے اس وقت شاعر تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے بر صغیر کے عوام کو یہ کہا کہ وہ بھی چونکہ ان کے ملک میں بھی یہی غلامی کا دور شروع ہو چکا ہے، اور انگریزوں نے آ کر اپنی حکومت قائم کر لی ہے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اور ان کو غلام بنا لیا ہے۔ تو علامہ اقبال اپنی شاعری کے صورت میں بر صغیر کے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ سبق دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ملت کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھیں۔ رابطہ استوار کرنا کہ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط بنائیں، استوار کا مطلب ہے مضبوط بنائیں۔ پیوستہ رہ شجر سے، اور شجر کے ساتھ، درخت کے ساتھ جڑے رہیں، اور جب ہم درخت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں بہار کی، ورنہ جو ٹہنی شجر سے کٹ جاتی ہے اس پہ چاہے لاکھ بہار آ جائے، چاہے لاکھ بادل برسیں، بارش برسے، وہ دوبارہ کبھی ہری نہیں ہوتی۔ اس لیے شاعر بار بار ہمیں ہر شعر میں اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ملت کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط بناؤ اور شجر کے ساتھ جڑے رہو، یعنی اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہو۔ اگر تم مرکز کے ساتھ جڑے رہو گے تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکے گی، تم اپنی دوبارہ متحد ہو کر اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کر سکو گے، اور پھر تمہارے ملکوں میں بھی وہی آزادی ہوگی، وہی خوشحالی ہوگی، اور وہی بہار کا موسم ہوگا، ہر طرف خوشی کے نغمے الاپے جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ملت کے ساتھ اپنا رابطہ پکا رکھو، اپنی قوم کے ساتھ اپنا تعلق پورا رکھو۔ اور ملت کے ساتھ رابطہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم
اپنے مذہب اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں گے، کیونکہ اسلام ہی ہمیں درس دیتا ہے متحد ہونے کا، اتفاق پیدا کرنے کا اور آپس میں مل جل کر رہنے کا۔ جب ہم اپنے اس مرکز کے ساتھ جو کہ ہمارا اسلام اور قرآن ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں گے تو تمام امت مسلمہ جو ہے وہ آپس میں متحد ہو جائیں گے۔ دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ آپس میں جب قرآن کی وجہ سے متحد ہوں گے تو پھر ان میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ جتنی غیر ملکی اقوام ہیں وہ ان سے ڈرنا شروع کر دیں گی، کیونکہ پھر مسلمان ملکوں کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ آزاد بھی ہیں۔ تو جب وہ متحد ہو جائیں گے آپس میں تو پھر دوسری اقوام جو ہیں ان سے ڈرنا شروع کر دیں گی، اور اس طرح پھر مسلمان جو ہیں وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اس کے لیے صرف اور صرف ایک شرط ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اس نظم کی جو گہرائی ہے، جو ایک پیغام ہے علامہ اقبال نے ہمیں دیا ہے اتحاد کا، اتفاق کا، اور پھر اس کے بعد آزادی کا، کیونکہ بر صغیر کے مسلمان تو غلام ہو چکے تھے انگریزوں کے، تو اس شاعری کے ذریعے سے علامہ اقبال نے اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا حکم دیا اور ان کو پیغام دیا، اور پھر جب اتحاد اور اتفاق آئے گا تو غلامی کی زنجیریں خود بخود کٹ جائیں گی۔ مین جو اس نظم میں پیغام ہے وہ آزادی کا ہی پیغام ہے کہ جب ہم مرکز سے جڑ جائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے تو ہمیں پھر آزادی بھی حاصل ہو جائے گی، ہم دوبارہ سے ہم وہی رونقیں حاصل کر سکیں گے، پھر دوبارہ سے ہم بہار سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔